کس مظلوم بن جاتی، خدا کی عابد قوم کی خادم بن جاتی، جو نیک راہ ہیں اس نیک راہ کی ہم سفر بن جاتی، اور اپنے وطن عزیز کو ان دشوار حالات سے نکالنے کے لیے اور قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اپنی قوم کی نئی نسل کو شاعر مشرق کا یہ پیغام دیتی کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شکریہ۔ چلیے آئیے جی عطیہ صاحبہ۔ پہلے تو آپ نے ایک لیڈرشپ کوالٹی دکھائے کہ آپ نے والنٹیئر کیا کہ آپ پہلے، دیٹس اے گڈ پوائنٹ۔ دوسری بات، آئی لائک دا فیکٹ دیٹ آپ نے اپنی انسپریشن رسول اللہ سے لی ہے، اٹس ویری کمینڈیبل، اور یو نو کہ ویسٹ کے بجائے اگر ہم اپنے ہی تہذیب پہ جائیں تو اچھا ہے۔ آئی ڈڈ فیل کہ یہ تھوڑا سا اوور ڈرامیٹک تھوڑا سا ہو گیا تھا، اور کچھ کانکریٹ سولوشنس کی طرف آپ بالکل ایز سچ نہیں آئے۔ اٹ واز انٹرسٹنگ، اٹ واز موٹیویشنل، اٹ واز یونیک، بٹ پریکٹیکل تھوڑا سا جو ہے ایسپیکٹ جو ہے وہ لیکنگ۔ جی میری Faryal, I was quite surprised because I wasn't expecting a speech like that from you. It was very typical of what people think a speech should be. یہاں پہ جو پاکستان میں ایک خاص انداز ہے جذباتی اسپیچ کا، اور یہ جو اقبال کا شعر ہے یہ میرے خیال سے تیسری دفعہ آیا ہے اسپیچز میں 4 دن میں، یہی والا عقاب والا۔ So I think you could have done much better. It sounded like something that it sounded like you were in an oratory contest, not in a contest for young leadership, because اس میں originality of thought دکھانی تھی آپ کو، اور ایک structure دکھانا تھا کہ how do you think. ٹھیک ہے، we gave you this broad subject and you didn't really demonstrate. I mean, I'm none the wiser as to what you actually think is the solution for Pakistan. Okay, thank you very much. تشریف رکھیے. Shall we move on? Who's next? آئیے، بسم اللہ، تشریف لائیے. ہبہ فاطمہ صاحبہ، بزر کا انتظار کیجیے گا، 1.5 منٹ کا بزر اور پھر 2 منٹ کا بزر. فرض کریں کہ میں مملکت پاکستان کی وزیر اعظم بن جاتی، ایک بات پر تو مجھے 100% یقین ہے کہ میں سب سے پہلے پاکستان کے فرسودہ نظام تعلیم کو درست کرنے کی کوشش کرتی. ایک قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کے باشندوں پر ہوتا ہے اور مستقبل نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر ملک میں پڑھائی لکھائی اور قابلیت کا درجہ ہی نہیں بڑھے گا تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہی اپنے مذہبی اقدار کو سمجھتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہے، اور اپنی قوم کے لیے بہتر ترقی کے لیے سوچ سکتا ہے. تعلیم کے بعد میرا دوسرا ہدف ہوگا ایک صحت مند معاشرہ قائم کرنا، ایک صحت مند قوم قائم کرنا. اس سلسلے میں دیہاتوں کی حالت تو تشویشناک ہے، کیونکہ وہاں پہ حفظان صحت کی بنیادی سہولیات تک موجود نہیں ہیں. اسی لیے وزیر اعظم بن کر میں 2 چیزیں تو ضرور کرتی. ایک یہ کہ شہروں اور دیہاتوں میں پینے کا صاف پانی ہو، اور دوسرا یہ کہ صفائی کے نظام کو بہتر کیا جائے، کیونکہ اسی طرح سے بیماریاں کم ہو سکتی ہیں. ایک اور بات، پاکستان کی آبادی ہر سال کم از کم 3% بڑھتی ہے. اگر اسی تیزی سے بڑھتی گئی اور ہم نے اسے تھاما نہیں تو قوم کے قدرتی معدنیات اور وسائل لوگوں کی ضروریات کے مطابق کم پڑ جائیں گے اور ہمیں بیرونی ممالک سے امداد لینی پڑے گی. ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں خود کفیل بننا ہے. خود کفالت کے لیے ہمیں بے روزگاری بھی ختم کرنی پڑے گی. اس کے لیے بینکوں کو آسان شرائط پر لوگوں کو امداد دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا کاروبار قائم کریں اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں. آخر میں پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور ترقی کے لیے دعا کروں گی کہ ہمارا ملک تا قیامت قائم و دائم رہے. جی میرین. I liked it, Hibba. اچھی اسپیچ تھی. آپ نے بہت سی اہم جو ایشوز تھے ان کو کور کیا اور سینسبلی کور کیا. I could see your thought process was okay, education is important, this is why it's important and this is what I do. Excellent. Good
good eye contact. You lost your way once and you remained calm and went back to it. Wonderful. I think you did well. Thank you. Atiya Saab. Gee, I agree. Well prepared, well delivered, and although not original, but well thought out and well presented. Why not original? Because everybody has basically said education and health Okay. and so forth, other than the population thing. We've heard this before, but the way you said it, it was convincing. Okay, thank you. آئیے تشریف رکھیے. بہت شکریہ جی. who's next? آئیے تشریف لائیے. ہم مرینا کو ایک لمحہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں. جلدی سے چھوٹا سا وقفہ لیں.